السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، والصلاة والسلام على خیر العباد الذی اخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى أدل الإسلام۔ قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيم۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ پہلی 4 آیات کی ہم نے تفسیر دیکھی تھی کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا، امت کا گروہوں کے اندر تقسیم ہو جانا وجہ کیا تھی، اور پھر امت محمدیہ کا 73 فرقوں کے اندر بٹ جانا ریزن کیا تھا، اس کو ہم نے ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ اب اللہ یہاں اپنے دین کو پریفر کر رہے ہیں۔ حکم کس چیز کا دیکھیے، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، نہیں حکم دیا گیا آپ کو مگر خاص اللہ کی عبادت کرنے کا۔ عبادت کے اندر 2 چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے، مخلصین له الدین، اس کے دین کے ساتھ مخلص ہوتے ہوئے، اپنے دل کے اندر اپنی نیت کے اندر اخلاص پیدا کرتے ہوئے ہم نے اس کی عبادت کرنی۔ اور جو دوسرا کام ہم سے لیا گیا، حنفاء، یکسو ہو کر۔ یکسو کا معنی کہ سیدھا اسٹریٹ فارورڈ سمپل، ہم نے دین صراط مستقیم کو چننا ہے، اسی کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے، پگڈنڈیوں کی طرف نہیں جانا۔ اور پھر اگلی 2 چیزیں جو ہم سے وعدہ لیا گیا ہے وہ کیا کرنا ہے، یقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا ہے، ویؤت الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے، وذالک الدین القیم، اور یہی مضبوط اور درست دین۔ کسی تیسری چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آیت کا مفہومی ترجمہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزکاة وذالک الدین القیم۔ نہیں حکم دیا گیا ہمیں مگر خاص اس کی عبادت کرنی، اس کے دین کو خالص کرتے ہوئے اور یکسو ہو کر نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، اور یہی درست دین ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں: ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا ابدا اولئک هم شر البریہ۔ وہ لوگ جنہوں نے اہل کتاب میں سے یعنی مشرکین، انہوں نے اپنی منشا کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق سب کچھ کیا، کفر کیا۔ مشرکین میں سے کفر کا معنی اللہ کی ذات کا انکار کر دینا۔ فرمایا یہ کس درجے کے اندر ہوں گے، جہنم کے اندر ہوں گے، اور خالدین فیہا ابدا، اس جہنم کے اندر یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے بارے میں اللہ قرآن مجید کے اندر فرماتا اولئک کالانعام، یہی وہ لوگ ہیں جو چوپایوں کی طرح۔ آگے اللہ نے جملے کو روک دیا، پھر اللہ فرماتے بل ہم اضل، جانور تو سوچ نہیں رکھتے تھے، سمجھ نہیں رکھتے تھے، عقل نہیں تھی، فہم نہیں تھا، فراست نہیں تھی، تب ڈنڈی مارتے تھے، جدھر منہ آتا تھا چل دیتے تھے، جو چارہ ڈالتا تھا اسے مالک سمجھ لیتے تھے۔ بل ہم اضل، انسان سب کچھ رکھنے کے باوجود جب یہ پھر اپنے راستے سے پھرتا ہے تو فرمایا پھر ان جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اولئک هم شر البریہ، یہ زمانے کے اندر سب سے بدترین مخلوق میں شمار کر لیا جاتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد عمل صالح کیے، اولئک هم خیر البریہ، یہ زمانے میں سب سے بہترین لوگ، یہ زمانہ سب سے بہترین۔ جس طرح صحابہ کا زمانہ بڑا بہترین 3 اعتبار سے، اللہ کے انعام ہمارے اوپر کتنی اعتبار سے اور ہمیں کتنی اعتبار سے بہتر کہا گیا۔ پہلی یہ صفت کہ انسان کو اللہ نے اختیار دیا، یہ غلط بھی کر سکتا ہے، فرشتوں کے پاس اختیار نہیں، وہ نیکی کے کام کرتے ہیں
اللہ کے سامنے سجدوں کے اندر پڑے رہتے ہیں۔ انسان کا اختیار تھا سجدہ نہ بھی کرتا تو دنیا کے اندر نہ اللہ پوچھتا، کل قیامت کے دن اس سے سوال ہونے تھے، لیکن یہ پھر بھی اللہ کے دین کو پریفر کرتا ہے، سب سے پہلے اللہ کے دین کو رکھتا۔ فرمایا اس اعتبار سے بہتر۔ نمبر 2، ان کے لیے جس جنت کا اللہ نے اہتمام کیا ہے اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں اور پھر آبادہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور تیسرے اعتبار سے یہ امت اس لیے بہتر ہے، فرمایا کل قیامت کے دن ان کو جو انعام ملے گا وہ دنیا کے انعاموں سے بہت بہتر ہوگا، اور جس کو کائنات کے اندر ماپا نہیں جا سکتا، جس کے بارے میں انسان کے ذہن کے اندر تصور اور خیالات ہی نہیں آ سکتے۔ اب آخری آیت کتنی کمال کی ہے، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا۔ اللہ فرماتے یہ بدلہ ہے میری طرف سے میرے بندوں کو، اللہ کی طرف سے۔ جزاؤہم، بدلہ کس نے دینا؟ اللہ نے دینا۔ اور بدلہ کتنا بہترین؟ فرمایا جو اللہ جزا دیتا ہے ایسا اکبر، ایسا بہترین اور بڑا بدلہ کائنات کے اندر آپ کو نہیں ملنے والا۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور علماء کی ایک جماعت نے اس کا معنی یہ کیا ہے، یہ دنیا کے اندر رہنے والے انسان فرشتوں سے بھی اعلیٰ، ان کے اندر اللہ نے احساس سے گناہ ختم کر دیا۔ انسان کے دل کے اندر احساس سے گناہ ہے، یہ پھر گناہ کرنے کے بعد بھی نادم ہو کے صحیح راستے پہ آ جاتا ہے۔ اختیار تھا لیکن اس اختیار کو بروئے کار نہیں لاتا، استعمال نہیں کرتا، اپنی مرضی کو اللہ کے احکامات کے اوپر قربان کر دیتا ہے۔ یہ اس اعتبار سے بھی بہتر، جزاؤہم عند ربہم۔ اور جنات، باغات کیسے ہیں؟ عدن تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، جن کے نیچے سے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور یہ ہے کن کے لیے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اپنے رب سے راضی ہو گئے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ ان کے لیے جو اپنے رب سے ڈر گیا۔ اور ان کے لیے 2 جنتیں، کتنی جنتیں؟ 2۔ ولمن خاف مقام ربہ جنتان، 2 جنتیں، ایک عملوں کے بلبوتے پہ ملے گی، اللہ فرمائیں کہ ایک وہ جنت عطا کروں گا جو بندہ میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا۔ مسند احمد کی روایت، اور بات ختم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں بتاؤں کائنات کے اندر بہتر لوگ کون ہیں؟ تم نے سنا تو ہے، عمل کرنے والے، ایمان لانے والے، اولئک هم خیر البریہ، یہ سب سے بہتر ہیں۔ لیکن وہ بہترین کی کیٹیگری کیا ہے، لوجک کیا ہے بہترین کا اوپر آنے کا؟ مسند احمد کی روایت، فرمایا کہ وہ آدمی جو ہمہ وقت گھوڑے کے لگام کو تھامے ہوئے اس انتظار میں رہتا ہے کہ جہاد کا حکم ہو، اپنی جان کو اللہ کے راستے کے اندر قربان کر دوں، اور اس کی پیٹھ پہ سوار ہو جاتا ہے، میدان مقتل کے اندر گھوڑے کو دوڑاتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ یا تو غازی بن کے لوٹتا ہے یا شہید بن جاتا ہے، کفار کے سینوں کے اوپر اس کا رعب اور دبدبہ طاری ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 2 پہ بہترین لوگ، بکریوں کے چرواہے، بکریاں، ان کو سنبھالنا بڑا مشکل، کیوں؟ کبھی اس کھیت میں منہ مارتی ہیں، کبھی اس کھیت میں، کبھی ادھر سے ادھر بھاگتی ہیں، کبھی ادھر سے ادھر۔ ان کے میمنوں کو کھانچے کے اندر جب تک ہم دے نہیں دیتے تب تک سکون نہیں ہوتا۔ فرمائے یہ پھر بھی انتظار میں رہتا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے نماز ادا کرتا ہے، زکوٰۃ کا موقع آ جائے تو انہی بکریوں میں سے زکوٰۃ بھی ادا کر دیتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ بدترین لوگ، ان کا تذکرہ کر دیا، وہ کون ہے؟ فرمایا جن کو اللہ کے احکامات کی پرواہ ہی نہیں، اگر ان سے سوال کر دیا جائے اللہ کے نام کا تو وہ سوالی کو خالی واپس لوٹا دیتے ہیں، وہ اللہ کے نام پہ بھی نہیں دیتے، اللہ کے نام پہ بھی دینداروں کو، مدارس کو، مساجد کو، غرباء کو، یتیموں کو نہیں دیتے، ان کے ہاتھ رک جاتے ہیں اللہ کے نام کے اوپر بھی۔ فرمایا ایسے لوگ بدتر ہیں، پہلے 2 درجے کمال کے، اور آخری درجہ میں اللہ سے دعا گو ہوں اللہ ہمیں بہترین درجوں میں شامل کر دے۔ اور جو بدتر درجہ ہے، اللہ نے اسی لیے تو حدیث میں آتا ہے غنی وہ ہے جو دل کا غنی ہے، یہ غنی نہیں، مال گاڑی بینک بیلنس یہ غنی نہیں ہے، مال تو ہے لیکن خرچ کرنے کا اللہ نے دل اور گردہ نہیں دیا، جگر نہیں دیا۔ غنی وہ ہے کنگال ہے، تھوڑا ہے، اس تھوڑے میں اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر دیتا ہے، اللہ ایسے دل دے دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔